السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہزار ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ جناب سہیل آفریدی کی خان صاحب سے ملاقات ایک جو ہے وہ پیچیدہ میٹر بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ کل انہوں نے دھرنا بھی دیا، اس کے اوپر گورنر پنجاب بھی ان کی ہمدردی میں بول پڑے کہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں، ان پر بات کریں گے، ان کی انسائٹس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جمعہ مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی، آپ کو بھی۔ بہت اچھا جی، شکریہ۔ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے جو صحافیوں سے بات کی کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے پارٹی نے کہا، یعنی پی ٹی آئی نے کہا کہ کے پی کے میں آ جائیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نے انکار کر دی، مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، میں کہیں نہیں جاتی۔ کے پی کے کیا نو گو زون ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے علاقہ غیر ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا پاکستان کا حصہ ہے؟ یس بالکل۔ تو کے پی کے جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ تحفظ مل جائے گا؟ جی ہاں، کے پی کے کو علاقہ غیر بنا دیا ہے تحریک انصاف نے۔ یہ تحریک انصاف ہے یا انصاف کا قتل ہے؟ خود تو روتے ہیں کہ جناب حکومت ملاقات نہیں کرا رہی سہیل آفریدی کی، ایون کہ عدالتی حکم موجود تھا۔ تو عدالتی حکم موجود تو نہیں تھا، وہ تو تحریری مصدقہ فیصلے کی کاپی لے کر اڈیالہ جیل نہیں پہنچے تھے۔ صحیح۔ جب تحریری مصدقہ نقل نہ ہو آپ کے ہاتھ میں عدالتی فیصلے کی تو وہ آپ کے پاس فیصلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب اس ٹائم تک فیصلہ نہیں آیا تھا، اور جو فیصلہ آیا اس نے تو سیاسی ملاقات یا سیاسی گفتگو پر تو پابندی عائد کر دی ہے۔ تو سہیل آفریدی کو کب عدالت نے جو ہے وہ ملاقات کی اجازت دی ہے؟ پہلی بات تو یہ آ گئی۔ اب دوسرا، کے پی کے چلے جائیں جی، کے پی کے جائیں، وہاں جا کے کیا کریں؟ علاقہ غیر ہے، کیونکہ علاقہ غیر بنا ہوا ہے۔ ایون کہ جو آپ کا علاقہ ہری پور ہے، ٹھیک ہے، آپ کا علاقہ ہری پور، جہاں سے ایک شخص اس وقت عدالتی مجرم ہے، عدالتی مفرور ہے۔ عمر ایوب کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب عمر ایوب جو ہے اس کی گرفتاری کیا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کتنے ٹائم ہو گیا اس کو سزا ملے ہوئے؟ وہ کیوں نہیں سرنڈر کر رہا عدالت کے سامنے؟ نواز شریف تو بیرون ملک تھا، اپنی اہلیہ کو بسترے مرگ پر چھوڑ کر پاکستان واپس آ گیا، اور اس نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر بھی کیا، اور وہ جناب گرفتار ہو گیا۔ ان کو ایئرپورٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، جو اے ایس ایف کے لوگ تھے وہ ان کے جہاز سے آ کے ریسٹ کر کے لے گئے۔ ابھی لینڈ کیا تھا جہاز نے، آپ کو یاد ہے؟ جی جی بالکل۔ تو یہاں پر جناب جو ہے وہ اس طرف کوئی منہ نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لاڈلے ہیں، اور انہوں نے کے پی کے کو کیا بنایا ہوا ہے، اور جو ایک خاتون گرفتار ہوئی وہاں سے، اس کو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نوٹس دے لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے گرفتار ہوگی۔ یہ تحریک انصاف ہے؟ انصاف کون کرتا ہے؟ عدالتیں کرتی ہیں نا۔ جب عدالت انصاف کرے تو پھر کیا ان کو اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن علیمہ خان تو بھی اسلام آباد میں ہے نا۔ ایک کوشچن، اگر عدالتوں کا فیصلہ غلط ہے، سپوزٹلی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے غلط فیصلہ دے دیا، اس کو سیٹ کون کر سکتا ہے؟ آپ میں کر سکتے ہیں؟ یہ تحریک انصاف کر سکتی ہے؟ نہیں، اس کو سیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں اپیل میں جائیں، اور رائٹ آف اپیل آپ کو تبھی ملے گا جب آپ مقررہ وقت کے اندر سرنڈر کرتے متعلقہ عدالت کے حکم کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے، جیل جاتے۔ اب انہوں نے سرنڈر کیا نہیں ہے، اب وہ عدالتی مفرور ہے۔ اگر آپ وہ ہائی کورٹ اب سرنڈر کرتے بھی ہیں تب بھی ان کا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اٹس فائنلٹی اختیار کر چکا ہے۔ ان کو جو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، یا تو یہ سرو کریں گے یا صدر مملکت سے رحم کی اپیل کریں گے۔ تیسرا راستہ ان کے پاس اب کوئی نہیں بچا۔ اب صدر مملکت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے رحم کی اپیل کریں گے عمر ایوب۔ اب پتہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا ماحول بنے جس سے یعنی ہمیں سرنڈر بھی نہ کرنا پڑے، اور کوئی این آر او ہمیں مل جائے۔ یہ اب این آر او کے متلاشی ہیں، اسی وجہ سے سرنڈر نہیں کیا انہوں نے وقت کے اوپر۔ اب یہ تحریک انصاف جو کہتی ہے فلاں کو این آر او چاہیے، فلاں کو این آر او چاہیے، اصل میں ان کو این آر او چاہیے۔ جی مل سکتا ہے ان کو این آر او؟ اب تو پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ دیر از نو این آر او۔ پاکستان جو ہے وہ اب جو اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسیژن کر لیا ہے کہ اب جو لاز ہیں اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو یعنی منوان ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اس میں کوئی اف ایلس اینڈ بٹس، کوئی مصلیت بیچ میں نہیں آئے گی۔ اس کو کوئی ہارڈ اسٹیٹ کا نام دینا چاہے تو ہارڈ اسٹیٹ کا نام دے سکتا ہے۔ یہ ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے، لیکن اس کو ہارڈ اسٹیٹ کا کوئی نام دینا چاہے تو اس کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی بھی جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا، چاہے وہ مجرم عمر ایوب صاحب ہیں،
چاہے وہ مجرم شبلی فراز صاحب ہیں, چاہے وہ مجرمہ جو ہے وہ زرتاج گل صاحبہ ہیں, چاہے وہ سنم جاوید تو خیر آلریڈی جا چکی ہے اندر, اس کے علاوہ احمد چٹھا صاحب ہیں اینڈ سو آن. لیکن ہاں اس میں دیکھیں یاسمین راشد وہ آلریڈی کسٹڈی کے اندر تھی تو ان کا رائٹ آف اپیل ہے, انٹیکٹ ہے. عمر چیمہ ان کا رائٹ آف اپیل انٹیکٹ ہے. میاں محمود الرشید ان کا جو ہے وہ جو رائٹ آف اپیل انٹیکٹ ہے. تو یہ اینڈ سو آن, جو لوگ گرفتار ہیں ان کے رائٹ آف اپیل موجود ہیں, اور جن لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا ان کے رائٹ آف اپیل ختم, خلاص. اچھا یس. نہیں, علیمہ خانم صاحبہ گرفتار نہیں ہوں گے, ابھی تو اسلام آباد میں ہی ہیں وہ. میں نے کہا تھا, عرض کی تھی کہ علیمہ خانم نے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سرنڈر نہیں کیا. اوکے, انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, ان کو جانا تھا وہاں پر. تو اب عدالتی حکم کے اوپر ان کے شناختی کارڈ, ان کے پاسپورٹ کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے. جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہوتا ہے تو پھر آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی تمام چیزیں نا اب وہ عدالتی مفروض ڈکلیئر ہیں. اوکے, اب وہ ایبسکانڈر ہو چکی ہیں. کیا ہو چکی ہیں؟ ایبسکانڈر یعنی مفرور ہو چکی ہیں. کیا ہے جی؟ علیمہ خان مفرور. موجود وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اچھا, ان کا جو ہوگا نا, کیا اسے کہتے ہیں, ابھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اگر وہ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ جاتی ہیں, ریس تک آتی ہیں, اگر وہ پیش ہوگی تو پھر ان کو یہ سسپینڈ ہو جائیں گے, یہ تمام چیزیں بحال ہو جائیں گی, رائٹس ان کے واپس آ جائیں گے. اور اگر نہیں کرتی تو پھر کیس ان کا یہاں پر بلاک ہو جائے گا, کیس آگے بڑھے گا نہیں. اچھا, پھر جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گی کورٹ آف لاء میں تب تک ان کا کیس آگے چل نہیں سکے گا. اچھا, کل ہم نے دیکھا سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے ان کو جب ملاقات نہیں کرنے دی تو انہوں نے سٹنگ ایک شارٹ ٹائم کے لیے کیا. اس کے بعد گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ جی ملنے دیا جائے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تو یہ سہیل آفریدی کی ملاقات والا جو معاملہ ہے, اور اس پر خود ٹک ٹاک شو میں جو ہے وہ کہا گیا رانا ثناء اللہ نے کہ جو ہے وہ اگر ان سے ملاقات کر کے کابینہ بناتے ہیں تو اس کابینہ کو سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں کالعدم قرار دیا جائے گا. جس پر بیرسٹر عمیر نیازی جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی اسمبلیاں قربان کر دیں گے, ملاقات تو ہونے دی جائے. تو اب اتنی بےتابی, اتنی وہ ہے ولنگنس, تو ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی کہ وہ اپنی عشق عمران ہے ان کا. ہاں جی, تو یہ ان کا عشق ہے نا جی. ریاست تو اپنے قانون کے مطابق چلے گی, ضابطے کے مطابق چلے گی. وہ جو کہ شک موجود تھی, جس کو ختم کیا تھا ایک جو ہمارے ججز کی یونین بنی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے اس شک کو معطل کر دیا تھا. اس شک کو معطل کر دیا تھا جو جیل رول کی تھی. یعنی جیل رولز کی جو شک تھی اس کو 365 تھا, کیا نمبر تھا, اس کو انہوں نے معطل کر دیا. اب جو لارجر بینچ تھا کل جس نے سماعت کی ہے, کل لارجر بینچ نے کوئی ایک سہیل آفریدی کی اپلیکیشن نہیں تھی, 12 اپلیکیشنز کو کلب کر کے سنا ہے. کتنی؟ 1 درجن یا اس سے زائد. تو اس میں ایک پنجاب حکومت کی بھی درخواست تھی کہ جیل رولز کی فلاں شک کو معطل کیا گیا, جس کے تحت اب جو قیدی ہے وہ سیاسی گفتگو کر سکتا ہے. تو جو سیاسی گفتگو کے اوپر قیدی کے اوپر جو پابندی کی شک ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے وہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کا, اس کو معطل کر دیا. تو اب پابندی دوبارہ ریسٹور ہو گئی ہے, اور یہ آج کی نہیں, یہ پرانی پابندی لگی ہوئی ہے. یہ وہ حکومت نے انسرٹ نہیں کرایا جیل رولز کے اندر. پہلی بات تو یہ ہوگی. یہ تو عمران خان کے لیے سہولت کاری ہے. اچھا, یہ عمران داری ہے. آپ سمجھے بات, کیونکہ یہ شخص ابھی اندر ہے اس لیے اس کو الاؤ کر دیا جائے. کیونکہ جی نواز شریف صاحب پہلے نااہل تھے تو اس لیے نااہل شخص سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا, لیکن آج جو ہے کیونکہ عمران خان ہے تو حصہ لے سکتا ہے. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت, جو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پہلے وہی لوگ جو کہتے اس بات کو جسٹیفائی کرتے تھے قیدی ہے جو کنوکٹ شخص ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. جو بندہ کنگ نہیں بن سکتا اس کو کنگ میکر بننے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ گلے جو ہے نا وہ خوش کر لیے تھے یہ تحریک انصاف کے حامیوں نے یہ باتیں کر کے, کیونکہ معاملہ تھا نواز شریف کا. اب معاملہ آ گیا عمران خان کے اوپر, تو کہتے ہیں زیادتی ہے. تو یا تو وہ غلط تھا یا آج غلط ہے. تو اب عشق عمران ہے یہ. اب عشق عمران جو ہے نا وہ اس کا علاج ہو رہا ہے. پہلے یہ لا علاج مرض تھا, اب یہ قابل علاج ہو چکا ہے. عشق عمران
جو لاج ورز تھا اب یہ قابل علاج ہو چکا ہے, اور اس کا کہتے ہیں نا کہ اچھا علاج کرتی ہے آج کل وفاقی حکومت. اس کا جو کنسلٹ کرے نا کسی تو علاج کروانے کے لیے پہنچ جائیں پنجاب حکومت کے پاس, دونوں ٹھیک علاج کرتی ہیں ان کا. اچھا, ہاں بڑا تسلی بخش. غیر سیاسی گفتگو کے لیے الاؤ کر دیں گے ملاقات, لیکن سہیل آفریدی غیر سیاسی گفتگو کیوں کریں گے ان کے ساتھ؟ لوڈو کھیلیں گے نا, میں نے کل ہی بتایا تھا آپ کو, لوڈو کھیلیں گے. لوڈو میں کیا پتا ڈیسائیڈ ہو ہی جائے کابینہ. ہاں لوڈو میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا نا, یہ شطرنج کھیلیں گے جا کر. وہ کنوکٹ آدمی ہے یار, آرڈر موجود ہے اور جسٹس ثاقب نثار کا آرڈر ہے, اور بینچ میں پتا کون کون شامل ہے اس میں؟ سابق چیف جسٹس عمر بندیال صاحب, سابق جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن صاحب, وہ 3 ایسے ججز جن کو پریز کیا انہوں نے تحریک انصاف نے, جن کی انصاف کی مثالیں تھیں, جن کو کہا کہ یہ ملک کی جو آزاد عدلیہ ہے, یہ عدلیہ ہے, یہ عدلیہ ہے, اس کی جناب ان کی حق میں تمام کے تمام یوٹیوبرز جو ہیں وہ باتیں کرتے رہے. تو آج بولے نا, آج زبان کو تالے لگ گئے ان کے کہ ثاقب نثار کا یہ فیصلہ ہے, عمر بندیال کا فیصلہ ہے, اعجاز الاحسن کا فیصلہ ہے, ٹھیک فیصلہ ہے. عمران خان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اس کو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. کیوں نہیں کہتے یہ؟ کیونکہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہیں, یہ 2 نمبر لوگ ہیں, اس لیے. اچھا جی, اب آ جاتے پنجاب وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ TRP پہ پابندی لگا دی ہے, اب وہ جائیں گے. کابینہ نے پابندی لگا دی ہے سپریم کورٹ. نہیں, اب تو انہوں نے بیسکلی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کی جو شک 11 اور 12 کے تحت انہوں نے پابندی لگا دی ہے. تو انہوں نے اس کو, پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ شیڈول 4 میں ڈالیں گے, انہوں نے شیڈول 1 میں ڈال دی ہے نوٹیفیکیشن کے تحت. اب شیڈول 1 میں ڈال دی ہے تو پابندی تو لگا دی انہوں نے. اب وہ جو کالعدم قرار دے دی ہے انہوں نے, ان کو پروسکرائب آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دی ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت. وہ میں آرٹیکل 17 کے تحت سمجھ رہا تھا, جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں آرٹیکل 17 کے تحت اگر جاتے, اس میں پھر آپ نے جو وزارت قانون نے ریفرنس بھیجنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اوکے, اب ایک طرف تو یہ پروسیجر ہو گیا ہے, موسٹ لائکلی آرٹیکل 17 کے تحت بھی آگے معاملے کو بڑھایا جائے گا, کیونکہ ایک سیاسی جماعت بھی تو ہے نا جی, ایک تنظیم کے اوپر تو پابندی لگ سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو آرٹیکل 17 کو انووک کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اب لا منسٹر سے کسی سے بات نہیں ہوئی, میں نہ ہی وکیل ہوں, لیکن ہاں ناقص تھوڑی بہت مطلب لرن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرے خیال کے مطابق اب آرٹیکل 17 کے تحت بھی یہ ان کو بھیجنا پڑے گا ایک ریفرنس سپریم کورٹ پاکستان میں. اچھا حسن, میرا لاسٹ سوال یہ ہے, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی میں کوئی رفٹ موجود نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے وزراء ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو وہ صرف میڈیا اسٹنٹ ہے یا کیا. ایک بار پھر جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہیں سردار سلیم حیدر, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ 18 ماہ کی جو حکومت تھی وہ بہانہ خواب تھا. اسے کیسے دیکھتے ہیں, یہ آپ کو رفٹ نہیں نظر آتی, وہ کبھی واضح رفٹ ہے؟ نہیں تو گورنر صاحب کو کس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ آج وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کریں, جا کے استعفیٰ دے دیں. وہ تو وفاق کے نمائندے ہیں نا, پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں بطور وفاق کے نمائندے. تو سردار سلیم حیدر صاحب میرے فیملی فرینڈ ہیں, میرے مطلب میرا اپنا بڑا تعلق ہے ان سے. میرے والد صاحب کی بے انتہا عزت اور احترام کا ان کا تعلق تھا, رشتہ تھا بہت زیادہ, اور آلویز یعنی میرے ساتھ بھی بہت پیار شفقت کرتے ہیں. میرے بھائی کا بھی ابھی بھی ان کے ساتھ آنا جانا بڑا پیار محبت ہے. یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں, لیکن میں تو بات اصول کی کروں گا نا. ہی از لائک مائی فیملی, میں آپ کو یہ بتاؤں, سردار سلیم حیدر از لائک مائی فیملی, اس حد تک بتا رہا ہوں. لیکن جو انہوں نے بیان دیا اس پر میں یہ کہوں گا گورنر صاحب استعفیٰ دو تو گھر جاؤ. آپ کو کس نے باندھا ہوا کہ آپ وفاق کی نمائندگی کریں پنجاب کے اندر؟ سمپل سی بات, میں کو سچ بتا رہا ہوں. ہی از لائک مائی فیملی. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ استعفیٰ دیں گھر جائیں. تو اب ابھی بھی کہتے ہیں کہ رفٹ موجود نہیں ہے دونوں میں, اتحادیوں میں. یار وہ سیاست کرنی ہے نا پنجاب کی. سردار صاحب نے بتا دوں گا, وہ پیپلز پارٹی کا واحد امیدوار جس نے اٹک کے اندر اتنا ووٹ سیکیور کیا اور اپنے بل بوتے پر, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں تھا, وہ سردار سلیم حیدر کا ووٹ بینک تھا. سردار سلیم حیدر بڑا ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے, پارٹی کے ساتھ اپنی جو ہے نا بڑا سنسیئر بھی ہے, وہ ہر بات اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بیان جو کہ غلطی ہے تو غلطی کی تلافی کریں جناب. اچھا ایک میرا سوال ہے, ایک میرا اپنا ذاتی سوال ہے. پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ وہ پنجاب میں نہیں اپنا اس کا ووٹ بینک رکھتی, اور نون لیگ بھی جانتی ہے کہ وہ سندھ میں نہیں رکھتے, پھر یہ لوگ آپس میں اتنا سیاسی گتھم گتھا کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی کا پوزیشن کمپیریٹیولی اگر نون لیگ کے مقابلے میں جائزہ لیا جائے تو سندھ میں نون لیگ کی پوزیشن زیادہ کمزور ہے, اور پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر قدر نون لیگ کے ساتھ اگر تقابلی جائزہ لیا جائے سندھ کی صورتحال سے تو کافی بہتر ہے. جنوبی پنجاب کے اندر بھی اور سینٹرل کے اندر بھی کئی جگہوں پر وہ ووٹ لے لیتے ہیں. وہاں پر تو کئی جگہ پر تو مسلم لیگ نواز کا امیدوار ہی نہیں ہوتا.
سندھ میں نہیں ہوتا, سندھ میں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. تو یہ پوزیشن جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے نا. بلاول تو پھر پنجاب میں ڈیرے لگا لیتا ہے, زرداری صاحب پنجاب میں ڈیرے لگا لیتے ہیں, یہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ڈر کیا ہے؟ کیا سندھ ترجیح کیوں نہیں رکھا ہوا انہوں نے؟ وہ ایک بشیر میمن صاحب جو کہ سابق ڈی جی ایف آئی تھے, ان کا الیکشن تھا اور وہ الیکشن جو میری اطلاع کے مطابق وہ جیت گئے تھے, کیونکہ وہ بھی ذاتی حیثیت کے اوپر, نون لیگ کی وجہ سے نہیں, لیکن ان کو بھی الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا. تو پھر انہوں نے کیونکہ پارٹی کا اوپر سے الائنس ہو گیا تھا تو انہوں نے یعنی الیکشن ٹریبیونل میں بھی رجوع نہیں کیا, ان کو قربانی دینی پڑ گئی. کن کو؟ بشیر میمن صاحب, وہی بشیر میمن صاحب جن کو ابھی سندھ کا پریزیڈنٹ بنایا, اور بشیر میمن صاحب وہی بشیر میمن صاحب جنہوں نے وہاں پر مسلم لیگ نواز کو خاصی حد تک ریوائیو کیا. کیونکہ جو محمد زبیر صاحب تھے, محمد زبیر صاحب نے تو یعنی پارٹی کو بالکل مرات لیتے رہے, وزیر رہے, ایک دفعہ گورنر رہے, لیکن کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ تو دیکھیں نا, اب پیپلز پارٹی کے گورنرز دیکھ لیں, وہ وہاں پر انہوں نے ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر سلیم حیدر صاحب کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں, اور خیبر پختونخوا کے اندر فیصل کریم کنڈی کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں. انہوں نے اپنی پارٹی کو کسی نہ کسی حد تک وہ اٹھاتے ہیں. تو محمد زبیر صاحب نے کیا کیا تھا بتائیں مجھے, کیا کیا تھا؟ راہیں جدا ہو گئی نا ان کی. کیا میں نے کہا اب تو راہیں جدا ہو گئی. راہیں جدا ہوگی, لیکن جب آپ کو ان کو رول ملا تھا تو کیا انہوں نے پرفارم کیا تھا؟ کوئی صفر. تو جب پرفارم نہیں کرتے تو پھر آپ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اب بشیر میمن صاحب اگر نیکسٹ کوئی وقت آئے تو ان کو گورنر بنا کے دیکھیں, ٹسوری صاحب کی جگہ, کامران ٹسوری کی جگہ اگر ان کو بنا کے دیکھتے تو پھر آپ دیکھتے کہ وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ.